آپ سب کو پرام یسوع مسیح کے نام میں سلام ہو. پلیز تشریف رکھیں. ہالیلویا ہالیلویا پریز گاڈ. سو یہ خدا کے پاک کلام میں سے میرے ساتھ زبور 145 اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں. زبور 145 اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے: خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا. وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا. خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. آمین ہالیلویا. آئے پھر سے خدا کے کلام کی یہ زوردار تعریف کرتے ہیں. اس کی شکر گزار کریں. آپ زوردار تھینک یو. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کرے، برکت دے. خدا کے کلام میں سے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے. پھر آگے لکھا ہے یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے. کس طرح دعا کرتے ہیں؟ سچائی سے دعا کرتے ہیں. اور اب سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دو ہی راستے ہیں. ایک خدا ہے اور دوسرا ابلیس ہے. خدا سچا ہے، دوسرا جو ہے وہ جھوٹا ہے. وہ بھی دنیاوی خدا کہلاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ خدا سچا ہے اور وہ جھوٹا ہے. خدا کے بارے میں بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ نور ہے، لیکن شیطان کیا ہے؟ تاریکی. بائبل مقدس خدا کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ خدا سچا ہے، اور ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ. بائبل مقدس میں خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا پاک ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہے. اور جب ہم دعا کی بات کر رہے ہیں تو اس پوری زمین پر بہت سی دعائیں ہوتی ہیں. دعا کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، درخواست ہے، التجا ہے، فریاد ہے، خدا سے باتیں کرنا ہے، گفتگو ہے. لیکن پوری دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سی دعائیں کرتے ہیں. کوئی کسی کے حضور تو کوئی کسی کے حضور. لیکن فرق جس بات سے پڑتا ہے وہ اس بات سے پڑتا ہے کہ کس کے حضور دعا کی جاتی ہے، کون سچا ہے اور کون سچا نہیں ہے، اور پھر کون سچائی سے دعا کرتا ہے. یہاں پر ہم نے پڑھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعا سچائی کے ساتھ نہیں کی جاتی تو وہ بے فائدہ ہے. سمجھ لیا؟ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا روح ہے. یسوع مسیح نے اس سامری عورت سے کہا
خدا روح ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس کی پرستش روح اور سچائی سے کی جائے. سچائی کی بات کر رہے ہیں, سچائی سے اس کی پرستش کی جائے, اس کی عبادت کی جائے, اس کے حضور دعا کی جائے. یعنی اگر دل کے اندر بدی ہے تو وہ دعا جو ہے بے معنی ہے. اور زبور 66 میں یہ بات لکھی ہوئی کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. پڑھی آپ نے آیت پڑھی ہے؟ ہاں, زبور 66 اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. زبور 66 اس کی 18ویں آیت, اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہاں خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں, یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. اگر باطن کے اندر سچائی نہیں ہے, دل کے اندر اگر پاکیزگی نہیں ہے, اگر سچائی نہیں ہے, تو بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے, یہ بیان کرتی ہے کہ پھر دعا بے فائدہ ہے. جیسے یسایہ نبی نے یہ بات کہی کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. اور یہی بات اب سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی کوٹ کی. مقدس متی کی انجیل 15ویں باب میں لکھا ہو, یسوع نے کہا ان فریسیوں سے, انہوں نے کہا کہ یسایہ نبی نے تمہارے حق میں خوب کہا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. ہاں, اور یہاں پر ہم جو بات پڑھ رہے ہیں, زبور نویس کہتا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. یعنی اگر دل کے اندر بدی ہے, جیسے 66 زبور نمبر 66 میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میرے اندر بدی ہوتی تو میری نہ سنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر, ہمارے برین کے اندر سچائی نہیں ہے, بدی ہے, برائی ہے, محض ہم ہونٹ پھراتے ہیں, خدا کی تعظیم کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, تو بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ ایسی دعا خدا کے حضور بے معنی ہے, بے فائدہ ہے. ایسی پرستش, ایسی حمد و ثنا خدا کے حضور بے فائدہ اور بے معنی ہے. کیونکہ بائبل مقدس کے وسیلے سے ہم یہ سیکھتے اور جانتے ہیں, یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سچا ہے, خدا گناہ کے ساتھ, خدا بدی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا. یہ لکھا ہے کہ اس کی آنکھ بدی کو, گناہ کو دیکھ نہیں سکتی, یعنی وہ بدی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا. کہ ایک ساتھ ایک طرف میں سارے برے کام بھی کر رہا ہوں, شرارتیں میرے اندر بھری ہوئی ہیں, بدی جو ہے وہ میرے دل کے اندر ہے, برائی جو ہے وہ میرے دل کے اندر ہے, پر میں خدا کی خدمت بھی کرتا ہوں. ہاں, خدا یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ خدا شریروں کو ہلاک کر دیتا. ہاں, میرے اندر میں شاید سوچتا ہوں کہ میں شرارت سے بھی بنا رہوں گا, عبادت بھی کرتا رہوں گا, لیکن خدا کہتا ہے کہ نو, اگر مجھے خدا کے حضور جانا ہے تو سچائی کے ساتھ. بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہے کہ دو مالکوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے. اگر محض میں ہونٹوں سے خدا کی تعظیم کرتا ہوں اور میرا دل اس سے دور ہے, میرے دماغ کے اندر برائی ہے, تو میں خدا کے کلام میں لکھا کہ بے فائدہ ایسے لوگ میری پرستش کرتے. جہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ یہ امت ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی ہے لیکن دل مجھ سے دور ہے, اور پھر وہاں پر آگے لکھا ہے کہ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتی. یہ امت, ان کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی ہے, خدا کا کلام اس بات کو واضح کرتا ہے
چاہتے ہیں، میں ان کی نہیں سنوں گا. کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر سچائی نہیں ہے، سچائی کے ساتھ دعا نہیں ہو رہی، سچائی کے ساتھ خدمت نہیں ہو رہی، سچائی کے ساتھ ورشپ نہیں ہو رہی، سچائی کے ساتھ بندگی نہیں ہو رہی. کیونکہ خدا سچا ہے، وہ سچائی کو پریفر کرتا ہے. خدا سچا ہے اور اس کے کلام کا اور خدا کا تقاضا جو ہے وہ سچائی ہے. ہاں، اگر دل میں برائی ہے، دعا سچائی کے ساتھ نہیں کی جاتی تو وہ بے فائدہ ہے. لیکن دوسری طرف بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اگر سچائی کے ساتھ دعا کی جائے تو سچائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ کی گئی دعا خدا کے تخت تک پہنچ جاتی ہے، وہ خدا کے حضور سنی جاتی ہے، اور اسے سن کر خدا جو ہے وہ آنسر دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے. بلکہ سچائی کے ساتھ کی گئی دعا جو ہے خدا کو مجبور کر دیتی ہے سننے پر، جواب دینے پر. بلکہ سچائی کے ساتھ کی گئی دعا خدا کے تخت کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. آمین. لیکن اگر دل کے اندر سچائی نہیں ہے، شرارت ہے، بدی ہے، تو پھر میرا دعائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ خدا سچا ہے، خدا سچا ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. خدا سچا ہے، وہ ناپاکی کو برداشت نہیں کر سکتا. ہاں، وہ کھرا خدا ہے، ہاں وہ سچا خدا ہے، اور سچائی کو، کھرے پن کو اور پاکیزگی کو وہ پریفر کرتا ہے. وہ ان ساری چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری دعائیں کس طرح کی ہیں، میری ریاستیں، میری محنتیں کیسی ہیں، میں کیسے پریئر کرتا ہوں، میں کیسے دعا کرتا ہوں، میں کیسے بندگی کرتا ہوں، میں کیسے عبادت کرتا ہوں. کیا محض میں وقت پاس تو نہیں کر رہا؟ اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو میں بڑی غلطی پر ہوں. کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا ان کے قریب نہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں، بلکہ ان کے قریب ہے جو سچائی سے خدا کے حضور جھکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پریئر کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کیونکہ خدا کھڑا ہے، خدا سچا ہے، اور وہ سچائی کے ساتھ کی گئی گواہی کو سنتا ہے، اور سن کر جواب دیتا ہے، آنسر دیتا ہے، بچا لیتا ہے، برکت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، وہ ترقی عطا فرماتا ہے. لیکن اگر بائبل مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر میری دعا، میری محنت، میری خدمت سچائی کے ساتھ نہیں تو وہ بے معنی ہے. اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو تو میری نہ سنتا. وہ اس لیے نہیں سنتا کیونکہ وہ پاک ہے، وہ سچا ہے، وہ انسان نہیں، وہ انسان نہیں ہے. اور پھر انسان کی بڑی پرابلم یہ ہے ہم سب کی کہ ہم مصیبت میں کبھی خدا کے لیے نہیں پڑھنا چاہتے. اگر ہم مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں نا اس دنیا میں، مصیبت کی فورس ہم پر بات کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے اپنے ہی مسائل ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی، فیملی میٹرز ہوتے ہیں، ہسبینڈ اور وائف کے میٹرز ہوتے ہیں، بچوں کے میٹرز ہوتے ہیں، عزیزوں کے میٹرز ہوتے ہیں. مسئلے ساڑھے کے شکوہ ہم خدا سے کرتے ہیں. وہ انسانوں کی وجہ سے ہم محض اپنی جو پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اور خدا کے لیے ہم برداشت ہمیں کرنا پڑ جائے ہم نہیں کرتے. لیکن مبارک ہے وہ شخص جو خدا کی وجہ سے کچھ برداشت کرتا ہے. اگر خدا کی وجہ سے کسی نے کچھ برداشت کیا تو پھر خدا بھی اسے نہیں چھوڑتا، بلکہ ایسا شخص جو خدا پر ٹرسٹ کرتا ہے جب سچائی کے ساتھ، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سچائی کے ساتھ جب وہ پریئر کرتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے، خدا اسے جواب دیتا ہے، خدا اسے سپورٹ کرتا ہے، خدا اسے سنبھالتا ہے، دوسرے کی بات نہیں. اور پھر ہم نے پڑھا ہے یہ کہتے اس سے ڈرتے ہیں، ان کی
مراد پوری کرتا ہے. اور لیکن وہ سچائی سے دعا کرتا ہے. آپ کو کورنیلیس کا پتا ہے؟ کس کو پتا ہے کورنیلیس کا، جس کا بائبل میں ذکر ہے؟ کس کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. کہاں پر اس کا ذکر ہے؟ کہاں پر ہے؟ ہاں کہاں پر؟ یسایہ پر. یسایہ میں کس نے کہا یسایہ؟ کورنیلیس کا پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہاں پر اس کا ذکر ہے. ہاں گڈ. اعمال کی کتاب 10ویں باب میں ہم یہاں پر دعا کی بات کر رہے ہیں. اور کورنیلیس جو تھا وہ رومی تھا، وہ یہودی نہیں تھا. لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ سنیں، وہ یہودیوں کے خدا کے حضور دعائیں کرتا تھا. وہاں پر بعد میں وہ کنورٹ ہوتا ہے، مسیحی ہوتا ہے. اور یہاں پر لکھا کہ جو کوئی سچائی سے دعا کرتا ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ کس کے حضور ہم پریئر کرتے ہیں، اس بات سے فرق پڑتا ہے. اور پھر اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ دعا سچائی کے ساتھ کی جا رہی ہے یا نہیں. وہ شخص رومی ہے لیکن یہودیوں کے خدا کے حضور، زندہ خدا کے حضور وہ دعائیں کرتا، خیرات دیتا. اور 10ویں باب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، 10ویں باب میں اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا اسے جواب دیتا ہے. خدا اسے اپنے فرشتے کے وسیلے سے پکارتا اور کہتا ہے کہ تیری دعائیں میرے حضور پہنچ چکی ہیں. ہاں تیری دعائیں میں نے سن لی ہیں. کیوں سن لی ہے؟ خدا نے اس لیے سن لی ہے کہ اس شخص کورنیلیس کی دعائیں جو ہے وہ سچائی سے بھری ہوئی ہیں. اس کا باطن، اس کا اندر جو ہے وہ سچائی سے پر ہے. اور سچائی کے ساتھ جب وہ دعائیں کرتا ہے تو خدا اسے جواب دیتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے سن لی ہے، یہ دعائیں میرے حضور پہنچ گئی ہیں. اور بہت سارے اور واقعات جو لوگ زندہ اور سچے خدا کے قریب رہتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، جب وہ اس کے حضور پریئر کرتے ہیں، جھکتے ہیں، تو وہ سن لیتا ہے کیونکہ وہ سچائی سے دعا کرتے ہیں، وہ پاکیزگی سے دعا کرتے ہیں. ان کا باطن جو ہے وہ آلودہ نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھ رہا ہوں کہ مجھے، یعنی ہم سب کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے انتہائی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کہ ہماری دعائیں کیسی ہیں. پتہ نہیں میں کرتا بھی ہوں دعائیں کرنے کے لیے، یہ ہم سب خود ہی جانتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو خود ہی جانتے ہیں. اور جب اگین ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ دعا میں شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم بہت پیچھے ہیں. ہم وقت نہیں دیتے خدا کو. لیکن خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے سچائی سے پریئر کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، تو نہ صرف وہ ہماری سنتا ہے بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہماری مرادوں کو بھی پورا کرتا ہے. اور میں نے کہا کہ وہ انسان نہیں جو برائی کے ساتھ سمجھوتا کر. زمین پر انسان برائی سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. جہاں پر ہمیں کچھ اونچ نیچ کرنی پڑ جائے ہم کر لیتے ہیں. کہاں ٹرسٹ کرتے ہیں خدا پر؟ ہم نہیں کرتے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا سے بھی زیادہ بڑھ کر انسان نظر آتے ہیں. اور سمپلی اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم انہیں زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور خدا کو نہیں، خدا کو سیکنڈ نمبر پر چھوڑ دیتے. لیکن خدا کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ سب سے اچھا اصلاح کار ہے، یعنی مشورہ دینے والا. خدا کے بارے میں اس کے متعلق لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا سب پر قادر ہے. خواہ کوئی کنگ ہے، کوئی شہنشاہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ہر ایک انسان پر، ہر ایک شخصیت پر کنٹرول رکھتا ہے.
कुछ देखने की जरूरत है तो वो मुझे अपने आप कि मेरी प्रेयर्स के अंदर कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ शरारत है और एक तरफ प्रेयर है। दूसरी तरफ मेरे ब्रेन के अंदर जो है वो नेगेटिव चीजें बनी है और मेरे होंठ चपट चपट दुआ के लिए खुलते रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि मुझे ब्रेन को, दिल को साफ करने की जरूरत है। सच्चाई कब आएगी? सच्चाई कैसे आएगी? जब ब्रेन और हार्ट, दिल साफ होंगे, बातें साफ हो, फिर जो लफ्ज निकलेंगे वो सच्चाई से भरे होंगे। या आप यूं भी कह सकते हैं कि खुदा का कलाम, इससे मैं पूर्ण हूं। लास्ट टाइम भी मैं सीख रहा था आपके साथ मिलकर कि ये जो अच्छा खजाना है खुदा का कलाम, ये उसी वक्त हमारे अंदर जमा होता है जब इसे जखीरा करते हैं। फिर जब हम बोलते हैं तो ये निकलता है। सच्चाई के साथ मेरी प्रेयर कैसे होगी? जब मेरा ब्रेन साफ होगा, जब मेरा हार्ट साफ होगा, जब मेरा बातिन साफ होगा, दुनियावी चीजों से खाली होगा, बुराइयों से, बदियों से, गंदगी से खाली होगा, बल्कि उसकी जगह खुदा के कलाम से भरा हुआ होगा। खुदा का बेटा, उसका रूह, खुदा मेरे अंदर होगा, तो फिर मेरे अंदर से निकलने वाली प्रेयर, अल्फाज जो होंगे वो सच्चे होंगे, सच्चाई से भरे हुए होंगे। और मैंने कहा कि खुदा का कलाम ये गवाही देता है कि जहां कहीं रूह से, सच्चाई से बंदगी हुई, प्रस्तिश हुई है, वहां पर खुदा उतरा है, खुदा ने जवाब दिया है। अगर पौलुस रसूल सिलास के साथ कैद है और वो दुआ कर रहा है, लेकिन आधी रात के वक्त वो हम दुआ कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं और खुदा ने जवाब दिया है और वहां पर पहुंचान आया है। कैद खाने की बुनियादें जो नी है, मार्केट न्यू यानी बुनियादें, वो हिल गई हैं। खुदा ने अपना आप जाहिर किया है उनकी प्रेयर के बायस, उनकी हमदो सना के बायस, उनकी हमदो सना और उनकी प्रेयर के अंदर सच्चाई है। वो खुदा के साथ मुखलिस हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए हमदो सना को सुनकर, दुआ को सुनकर, जिसके अंदर सच्चाई है, जो सच्चाई के साथ की जा रही है, जो रूह से भरपूर है, उसे सुनकर खुदा उतरा है, खुदा ने जवाब दिया है। बल्कि वहां पर लिखा है अमाल की किताब में कि कैद खाने की बुनियादें जो हैं वो हिल गई हैं, क्योंकि सच्चाई के साथ याद किया गया है, दुआ की गई है, पुकारा गया है, फरियाद की गई है। और सच्चाई के साथ पुकारे जाने पर, फरियाद करने पर खुदा उतर आया है और उसने जाहिर किया है, उसने बताया है कि मैं हूं। और यहाँ पर हमने लिखा है, पढ़ा है कि जब सच्चाई के साथ दुआ की जाती है तो खुदा मुराद को पूरा करता है, बल्कि फरियाद को सुनकर वो बचा लेता है। और पौलुस ने जब दुआ की है, पौलुस ने जब पुकारा है, तो फरियाद को, दुआ को सुनकर खुदा उतरा है और खुदा ने वहां से उन्हें बचा दिया। यहाँ पर मैं पढ़ा है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। आमीन, बचा लेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग, हम में से, जिन्होंने जब मुसीबत में पड़े खुदा को पुकारा, खुदा से दुआ की सच्चाई के साथ, तो खुदा ने उन्हें बचाया। ऐसे ही वहां पर जब वो कैद में है तो आपको पता है कि उनकी बेड़ियां जो है वो खुल जाती है, हथकड़ियां जो है वो खुल जाती है। यहाँ पर लिखा फिर वो बचा लेगा। वहां वो प्रेयर कर रहे हैं सच्चाई के साथ, वहां वो दुआ कर रहे हैं और खुदा ने उतर कर फरिश्ते को खुदा ने भेजा, खुदा ने बचाया। और फिर एक और बात, आप सब जानते हैं कि जब मुकद्दस पतरस को भी कैद किया गया, वहां पर लिखा कलीसिया दिलोजान से दुआ कर रही थी। दिलोजान कैसे दुआ कर रही थी? दिलोजान से। वो भी अपने खुदा को वहां पुकार ही रहा होगा। वो कैद है और पीछे रूह से और सच्चाई से दुआ हो रही है, रूह से और सच्चाई से फरियाद हो रही है। और रूह और सच्चाई से दुआ के बायस, फरियाद के बायस, मिन्नत के बायस खुदा ने पतरस को कैद खाने में से रिहाई दी है, बचा लिया है। आमीन। यहाँ पर लिखा वो फिर बचा लेगा। एलिया ने सच्चाई से दुआ की है,
खुदा ने आग नाजिल की है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से और कुछ हो सकता है, क्योंकि रास्तबाज की दुआ के अंदर रास्ती है, रास्ती यानी सच्चाई। उसकी प्रेयर के अंदर सच्चाई है, उसकी प्रेयर के अंदर रूह है, भरा हुआ है, रूह से और सच्चाई से वो प्रसिद्ध करता है। और महज दुआ ही की बात नहीं है, रूह के बगैर मैं गा नहीं सकता, रूह के बगैर मैं बुझा नहीं सकता। अगर मैं खिदमत में हूं, मैं गाने वाला, बुझाने वाला, मैं मीटिंग को लीड करने वाला हूं, अगर मेरे अल्फाज के अंदर, मेरी दुआओं के अंदर सच्चाई नहीं, तो लोग ब्लेसिंग नहीं पाएंगे। मेरे अंदर अगर सच्चाई नहीं, मेरे अल्फाज में सच्चाई नहीं, तो मेरे बोलने से लोग बरकत नहीं पाएंगे, मेरे बुझाने से लोग बरकत नहीं पाएंगे, मेरे बोलने से, मेरे मीटिंग को लीड करने से लोग ब्लेसिंग को नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहां पर हूं, मेरी रियासत कैसी है, मेरी दुआएं कैसी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं एक तरफ गंदगी और एक तरफ इबादत, एक तरफ शरारत और एक तरफ खुदा। फिर बाइबल वाज़ेह तौर पर मना करती है, वाज़ेह तौर पर मना करती है कि ऐसा शख्स खुदा की हजूरी में काबिल कबूल नहीं। इसलिए अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए अच्छा यही है कि पहले मैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करूं और फिर कलाम को पेश करूं, फिर गाऊं, फिर बजाऊं। और अगर मैं प्रॉब्लम को हल नहीं करता तो फिर पीछे ही हूं, क्योंकि खुदा की खिदमत करना मजाक नहीं, खुदा मजाक नहीं, वो सच्चा है, वो सच्चा है, वो खरा है, वो सच्चाई से भरा हो। इसलिए मुझे अपने ऊपर निगाह करने की जरूरत है कि मेरी दुआएं कैसी है, मेरी इजाजत कैसी है। कहीं महज मैं वक्त को जाया तो नहीं कर रहा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं महज खेल बनाकर मैंने रखा हुआ इन चीजों। चर्च, खिदमत, खुदा, इट्स नॉट अ गेम, ये खेल नहीं है, ये खेल नहीं। और अक्सर ही मैं कहता हूं, और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं, आखिरी बात है, क्योंकि मैंने देखा, और मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे ज्यादा मसले चर्च के लोगों के अंदर, शायद बाहर वालों में कम हो, और अगर उनमें हो भी तो वो खुदा के लोग नहीं, शायद वो खुदा से दूर। लेकिन चर्च के लोग, खिदमतगार लोग, क्रिश्चियन, वो तो खुदा के करीब है और उन्हीं की बात हो रही है। लेकिन ज्यादा मसले भी वहीं पर है, चर्चेस के अंदर सच्चाई नहीं है हमारे अंदर, पाकीज़गी से हम खाली हैं, रूह से हम खाली हैं, मोहब्बत से हम खाली हैं, और दीगर बहुत सारी और चीजों से हम खाली हैं, और शायद हम बच रहे हैं खाली बर्तन की तरह। इसलिए आखिरी बात यही है मेरे अजीजों कि मेरी दुआ कैसी है, क्योंकि मुझे पता है जहां तक मेरी और इस चर्च की बात है, आप में से मैक्सिमम लोग करते हैं। फिलहाल हम कुछ घरों में दुआएं नहीं कर रहे, और मैक्सिमम मैंने खुद को और उस ग्रुप को जो मेरे साथ अटैच है, मैंने बिजी रखा हुआ था पूरा वीक प्रेयर। हालांकि कुछ लोग, मुझे सुनने में पता चलता रहता था, कुछ लोग कहते हैं इतनी दुआएं करने का क्या फायदा। लेकिन शायद मैं आज एक बात आपको बताता हूं, जो ये ऐसा शख्स जिसने कहा है शायद वो बेहतर है, क्योंकि जिस किसी ने कहा वो दुआएं नहीं करता था हमारे साथ, और उसने कहा कि इतनी दुआएं करने का फायदा नहीं। क्या फायदा है? चेंज नहीं आता, और चेंज वाकई नहीं आता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद उसने ठीक कहा कि ये दुआएं तो बहुत करते हैं, पादरी साहब और उनकी टीम दुआएं तो बहुत करते हैं, पर चेंज नहीं नजर नहीं आता। इसलिए अगर मैं हूं या कोई और है, मुझे देखने की जरूरत है इंडिविजुअली, इंफरादी तौर पर, कि जब मैं इतनी दुआएं कर रही हूं, तो फिर चेंज क्यों नहीं आ रहा मेरे अंदर? और अगर चेंज नहीं आ रहा तो फिर मैं वाकई दुआ ना करूं, पहले मसले हल करूं। क्यों नहीं सुनी, क्यों चेंज नहीं आ रहा? चेंज इसलिए नहीं आ रहा कि मेरा ध्यान कहीं और है, पटा हुआ हूं, मैं बटी हुई, सच्चाई मेरे अंदर शायद नहीं है, प्रेयर के अंदर नहीं, खिदमत में नहीं। और खुदा का कलाम वाज़ेह करता है कि अगर बदी दिल में है तो मैं नहीं सुनूंगा। इसलिए मैं, ये टीम, ये ग्रुप या चर्च के लोग
इस पर संजीदगी से गौर करें कि हम खुदा तो वादा कर रहा है, वो बचाने में देर नहीं करता, वो हिफाजत करना चाहता है, वो ब्लेस करना चाहता है, वो सुनना चाहता है, लेकिन कैसी दुआ वो मांग रहा है, वो सच्चाई से भरी हुई सच्चा दिल मांगता है। इसलिए मैं इस बात पर गौर करूँ, मैं इस बात पर गौर करूँ कि मेरा दिल कितना सच्चा है, मेरी दुआओं में कितना असर है, कितनी रास्ती, कितनी सच्चाई मेरे अंदर भरी हुई। क्योंकि सच्चाई होगी तो फिर प्रेरणा जो है वो सुनी जाएगी। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें और शायद ज़बानी के लिए